السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و حاضرین، آج سے الحمدللہ ہم نے ایک نئے ایپیسوڈ کا آغاز کیا ہے خلاصہ قرآن کے نام سے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے پہلے پارے کا خلاصہ کرام مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ پہلے پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید نے اسے قرآن عظیم قرار دیا۔ یہی نہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2875، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی دوسری سورہ اس جیسی نازل ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں اس سورہ کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حصے میں اسے نماز بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ دراصل بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہے، لیکن ہدایت طلب کرنے کے لیے پہلے 3 آیت میں اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر بندہ اپنے رب سے اپنے تعلق اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہدایت کی دعا ایک بندہ مانگتا ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر اس کی صفات بیان کی گئی ہے کہ انعام یافتہ سے مراد انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، جبکہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ بندے کی دعائے ہدایت کا جواب ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، کافرین اور منافقین کی علامت بیان کی ہے کہ مومنین کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں کافروں کی بری عادتوں کا ذکر کیا کہ وہ ایمان لانے اور اسلام کی دعوت سننے سے انکار کرتے ہیں۔ منافقین کی تفصیلی علامت بیان کی کہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، اصلاح کے نام پر فساد برپا کرنا، اسلام اور مسلمانوں کے مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ہدایت کو چھوڑ کر سرکشی اختیار کرنا، تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کو رب ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اس کے دلائل سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے 22، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کے دلائل اور اس کے تمام مثل بنانے کا چیلنج بھی دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 سے 24 میں انسانی زندگی کا آغاز، آدم علیہ السلام کی تخلیق، علم کی عطا، علم کے ذریعے فرشتوں پر برتری، فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا،
ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، جنت میں سکونت، ابلیس کا وسوسہ ڈالنا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام کا ممنوع پھل، درخت کا پھل کھانا، جنت سے نکالا جانا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اور زمین پر بھیج دیا جانا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 39۔ بنی اسرائیل کی تاریخ، اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے کیے گئے معاہدے، آیت نمبر 40 سے 46۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات، اور ہر احسان کے جواب میں ان کی گستاخی اور سرکشی کے متعدد واقعات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے لے کر 74۔ بنی اسرائیل کے علماء کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا، دنیوی مفاد کے لیے دین سازی کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے لے کر 79۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جواب میں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ گناہ کرنے والے جہنم میں اور ایمان و صالح اختیار کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 سے 82۔ معاشرت اور بھائی چارے کے حوالے سے بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین کے معاہدے اور بنی اسرائیل کے اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے 86۔ بنی اسرائیل کا دین کے ناپسندیدہ مسائل کو سننے اور ماننے سے انکار کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے لے کر 88۔ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، آخری نبی ہے، لیکن محض حسد کی وجہ سے، محض بغض کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 سے لے کر 90 تک۔ بنی اسرائیل کی فرشتوں سے عداوت، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے عداوت رکھنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے 98۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور اللہ رب العالمین کا فرمانا کہ جو جادو سیکھے گا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا اللہ رب العالمین کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ بنی اسرائیل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، مسلمانوں کو مرتد کرنے کی مختلف سازشیں، حیلے استعمال کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے لے کر 109۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، جبکہ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے 112 میں۔ مسجد میں نہایت احترام سے آنا چاہیے۔ جو لوگ مساجد میں خرابی، مساجد میں فتنہ، مساجد میں فساد پھیلاتے ہیں، مساجد میں آ کر اختلافات کرتے ہیں، مساجد میں آ کر انتشار پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں سب سے بڑے ظالم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، کعبہ کی تعمیر، مکہ، اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں، اور اپنی اولاد کو دین پر چلنے کی نصیحت کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے 134 تک۔ یہود کہتے تھے کہ ہدایت پانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، جبکہ عیسائی کہتے تھے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے عیسائی ہونا شرط ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ملت ابراہیمی کی اتباع میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 سے 136۔ صحابہ کرام کا معیار ایمان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ یہودی، عیسائی، مشرکین عرب فخر کرتے تھے کہ ہم اسماعیل اور اسحاق کی اولاد ہے، اس لیے ہم بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدمی کو اس کے اعمال فائدہ دیتے ہیں، نسبتیں کچھ فائدہ نہیں دیتے، نسلیں کچھ فائدہ نہیں دیتے، برادری کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 سے 141۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہم نے مختصر سا پہلے پارے کا خلاصہ قرآن ہم نے سنا پہلے پارے کا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن مجید کی تعلیمات و احکامات پر چلنے والا بنائے۔ یہود، نصارہ، مشرکین کے طور طریقوں سے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔